یہ جو وزیر داخلہ ہے جو کہ پارٹی در پارٹی اپنی پوری سیاست میں لوٹا رہا ہے، شیخ رشید، اس نے اشارہ دیا بھون کے رکھ دو ان کو اور پوری دنیا دیکھے کہ ریٹ کس کی ہے، اور ریٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ تو پہل بھی حکومت کی طرف سے ہوئی، چشمدید گواہ آن موجود ہیں، بھلے میڈیا کچھ نہ دکھائے، تو پولیس نے ان پہ گولہ بارود چلا دیے۔ یہ جو نعرہ لبیک ہوتا ہے نا، اس پہ پتھر بھی جو ہے نا موم ہو جاتے ہیں۔ سب کو برابر رکھیں، وزیر اعظم ہیں آپ، ابھی تک تحریک انصاف کے جو ہے نا لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم طیبہ ضیاء، وزیر اعظم عمران خان کی ابھی اسپیچ سنی ہے جو سانحہ لاہور جو کل واقعہ پیش آیا اور ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے، تحریک لبیک کا اور حکومت کے آپس میں جو انہوں نے گولی بارود چلائے، انتشار پھیلایا، نارگی پھیلائی، بدامنی، اور پوری دنیا نے دیکھا اور لاہور کا وہ حشر کیا۔ تو وزیر اعظم بڑا اچھا بھاشن دیتے ہیں، بڑی جنرل نالج ہے ان کی، فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی باہر گزاری ہے، میں مغرب کو جانتا ہوں۔ تو مغرب میں ہم جیسے لوگوں نے جنہوں نے ساری اپنی عمریں گزار دیں اور ابھی تک رہتے ہیں، ہم شاید آپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچے یہاں پالے ہیں اور خود ان کی پرورش کی ہے، خود رہ کے، اور ہم نے بڑی اسلامک پرورش کی ہے، اور ساری زندگی میں نے بھی اسلامک سینٹرز میں گزار دی، مسلم کمیونٹی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی اور گزار رہی ہوں۔ بہت سے لوگوں کو اپنے سامنے مسلمان ہوتے بھی دیکھا۔ یہ بات آپ کا بھاشن اپنی جگہ، ہمارا بھاشن بھی سن لیجیے گا کہ پاکستان میں عشق رسول زیادہ کیوں ہے اور باقی 50 ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں یہ آگ کیوں نہیں لگتی، یا باقی دنیا میں مسلمانوں میں یہ آگ کیوں نہیں لگتی۔ یاد رکھیں کہ جس ملک کی بنیاد مذہب ہو، آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، اسرائیلی یہودی کتنے جذباتی ہیں اپنے ملک کے لیے، ٹانگ کے رکھ دیا، پوری دنیا کو نچوا کے رکھ دیا ہے، اور اسرائیل اپنے مذہب پہ، اپنے ملک پہ، اپنی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اسی طرح پاکستان کا بٹوارہ جو ہوا ہے وہ بھی مذہب کی بنیاد پہ ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی قوم کی جبلت و فطرت میں، ان کے جینز میں، ان کے خون میں، ان کی وراثت میں، ان کی پرورش میں بہت زیادہ عشق رسول ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ان کے عمل کی طرف نہ جائیں، لیکن آپ ان کا عشق دیکھیں۔ تو یہ جو نعرہ لبیک ہوتا ہے نا، اس پہ پتھر بھی جو ہے نا موم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے غلطیاں ہوئیں، آپ کی حکومت نے بہت غلطی کی۔ پہلی بات، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم کیسے فرانس سے پنگا لے سکتے ہیں، دیکھیں فرانس سے پنگا ہم نہیں لینا چاہتے، ہم تو پوری دنیا سے پنگا نہیں لینا چاہتے، حالانکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن پنگا تو آپ نے لیا۔ اس وقت آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ جب خادم حسین رضوی نے آپ سے دستخط کروائے ان شرائط پہ جس میں فرانس کا سفیر کو نکالنا تھا، اور آپ کی حکومت نے وہ دستخط کیے، معاہدہ کیا، اس کے بعد عہد شکنی آپ نے کی۔ پھر ان لوگوں نے دھرنا دیا کل جب اپنی مسجد میں یتیم خانہ چوک پہ، تو پہل بھی حکومت کی طرف سے ہوئی، چشمدید گواہ آن موجود ہیں، بھلے میڈیا کچھ نہ دکھائے، تو پولیس نے ان پہ گولہ بارود چلا دیے۔ اس یہ جو وزیر داخلہ ہے جو کہ پارٹی در پارٹی اپنی پوری سیاست میں لوٹا رہا ہے، شیخ رشید، اس نے اشارہ دیا بھون کے رکھ دو ان کو اور پوری دنیا دیکھے کہ ریٹ کس کی ہے، اور ریٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے، پاکستان میں ریٹ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، یہ یاد رکھے۔ پاکستان کو بچایا بھی اللہ نے ہے، کرونا سے بھی بچاتا رہا، لیکن تم لوگوں نے پنگا لے کے اس کو بچنے نہیں دیا۔ پاکستان کو 75 سال سے کسی آمر فوجی اور سول آمر نے اس کو بچنے نہیں دیا، انہی بلنڈرز کی وجہ سے، جو ابھی آپ دیکھیں اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ تو وہ پرامن بیٹھے ہوئے تھے، پنگا لیا، اور پھر یاد رکھیں کہ سارے شر پسند نہیں ہوتے، جینون لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھر شر پسند شامل ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اس میں باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور انڈین لابی بہت اور اسرائیلی لابی بہت پیش ہوتی ہے۔ تو آپ موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ بیل مجھے مار والا کام کیوں کیا؟ اور پھر آپ نے پولیس کا کہا کہ ہمارے پولیس جو بیچارے ذمہ داری دیتے ہوئے، تو کیا وہ جو دوسرے شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک کے تھے یا عام شہری تھے، وہ اس ملک کے سپوت نہیں تھے؟ ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی۔ سب کو برابر رکھیں، وزیر اعظم ہیں آپ، ابھی تک تحریک انصاف کے جو ہے نا لیڈر بنے ہوئے ہیں، آپ وزیر اعظم بن کے بات کریں کہ آپ نے معاہدہ پہلے کیا کیوں، پھر اس کو توڑا کیوں، پھر اس کے بعد آپ نے پہل کی، اور اخیر وہ کہتے ہیں نا کہ گنڈے بھی کھا دے تے چھتر بھی کھا دے تے گنڈے بھی کھا دے، اخیر تے تسی پھر اتھے ہی آئے ہو نا۔
ابھی مذاکرات ہی چل رہے ہیں نا، تو یہی آپ سے ہر عقل مند یہی کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کرو، اسمبلی میں معاملہ لے کے جاؤ، تشدد نہ کرو. تو اب بھی مذاکرات پہ آئے ہو نا، تو سنت بتاتے ہو آپ، سب لوگ بتاتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، انتشار پھیلانا، بدامنی پھیلانا، یہ سب مانتے ہیں، سب اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ پہلے معاہدہ، ایک اسٹوپڈ معاہدہ کریں اور پھر آپ عہد شکنی کریں؟ اور پھر یہ سنت آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حکمت مومن کی معراج ہے، جہاں سے ملے لے لے، کہ حکمت مذاکرات میں ہوتی ہے، گفت و شنید میں، بات چیت میں ہوتی ہے، ٹھنڈے دل اور جذبے سے بات کرنے میں ہوتی ہے. وہ حکمت آپ نے نہیں پکڑی. آخر اب مذاکرات کر کے پوری دنیا میں مذاق بنا رہے ہیں نا، تو بھاشن دینے کی بجائے اس ملک کے وہ وزیر اعظم بنے جو اس بنیاد کو جانتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور مذہبی جماعتیں. جس ملک کی بنیاد مذہب ہوتی ہے نا، تو یاد رکھیں وہاں کے مذہبی طبقات ہمیشہ غالب اور حاوی رہتے ہیں.